اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ الانفطار کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس سورہ کی 6 آیات کی تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اس کی تفسیر اور ترجمے سے آشنائی میسر ہوئی۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 7 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اگر اس آیت کو آیت نمبر 6 سے جوڑ کر پڑھا جائے تو بہتر طریقے سے معنی واضح ہوگا۔ آیت نمبر 6 یہ ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت کے ذیل میں نے کل عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے تکبر کا سبب کیا ہے، جب کہ اللہ انسان کا رب ہے اور تمام ضروریات کو انسان کی صرف و صرف اللہ ہی پورا کرتا ہے، اور ہر عمل کو انجام دینے کی قدرت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جو توانائی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اور تمام نعمتیں جن نعمتوں سے انسان بہرہ مند ہوتا ہے، تمام خدا کی عطا کردہ ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا چیز کون سا ایسا سبب باعث ہوتا ہے جو انسان کو سرکشی، طغیانی اور تکبر پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اسی سے آیت کو جوڑ کر اگر سمجھا جائے آیت نمبر 7 کو کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے تکبر پر آمادہ کیا، سرکشی پر آمادہ کیا، طغیانی پر آمادہ کیا۔ برب الکریم، ایسا رب کریم کہ الذی خلقک، وہ کہ جس نے تجھے خلق کیا، یعنی اللہ ایسا کریم ہے، کریم کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک، اللہ نے تجھے خلق کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور بنانے کے بعد تیرے بدن کے تمام اعضاء میں ایک عجیب و غریب توازن اور تعادل قائم کیا۔ فسوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ پہلے بھی میں اس حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ہر عضو بدن کو خداوند عالم نے جہاں مناسب تھا، بلکہ اس سے بہتر جگہ کوئی لگنے کی ہو نہیں سکتی تھی، جو عضو بدن جہاں نصب ہے، جہاں موجود ہے، وہی اس کی بہترین جگہ تھی۔ آنکھوں کی اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی، ہاتھوں کی اس سے بہتر جگہ نہیں تھی، پیروں کی اس سے بہتر جگہ نہیں تھی۔ اسی طرح سے تمام اعضائے بدن انسان کے بہترین جگہ اور مناسب اعتبار سے نصب اور لگے ہوئے ہیں، جو خداوند عالم نے نصب کیے ہیں اور لگائے ہیں۔ تو خلقک فسواک، خلق کیا اور انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، خوبصورت بنایا۔ انسان تمام مخلوقات الہی میں وہ مخلوق ہے کہ جس سے بہتر اور
جس سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی۔ تمام جو حیوانات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو تمام حیوانات اپنے چاروں ہاتھ اور پیر سے زمین پر چلتے ہیں، لیکن انسان وہ ہے کہ جو مستقیم القامہ ہے، جو سیدھا کھڑے ہو کر چلتا ہے۔ حیوانات اپنے دہن کو خود غذا تک لے کر جاتے ہیں، اور جہاں بھی غذا موجود ہو وہاں اپنا دہن رکھتے ہیں اور غذا کو جو ہے کھاتے ہیں۔ لیکن انسان کو خداوند عالم نے وہ کرامت اور فضیلت بخشی کہ انسان اپنا دہن غذا تک نہیں لے کر جائے گا، بلکہ اللہ نے انسان کو ہاتھ عطا کیے کہ جن ہاتھوں کے ذریعے انسان اہتمام کے ساتھ اپنے دہن تک غذا کو پہنچائے گا۔ سر اپنا غذا کے آگے نہیں جھکائے گا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے غذا اٹھا کر اپنے دہن تک پہنچائے گا۔ اگر انسان کو سر کسی کے آگے جھکانا ہے تو وہ صرف خالق کائنات ہے۔ تو انسان کی مختلف کرامات خداوند عالم نے انسان کو عطا کی۔ پھر ارشاد ہوا فَعَدَلَكَ، ٹھیک بنانے کے بعد اللہ نے انسان کے تمام اعضاء میں ایک توازن اور ایک تعادل برقرار کیا۔ یہ توازن اور تعادل اگر برقرار نہ ہو تو انسان کسی بھی کام کو انجام نہ دے سکے۔ یعنی انسان کا ہر عضو بدن ایک دوسرے عضو کی مدد کرتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مدد نہ کرے تو انسان کوئی چیز بھی نہ اٹھا پائے۔ اگر ایک پیر دوسرے پیر کی مدد نہ کرے تو انسان راستہ بھی نہ چل پائے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اعضاء انسان کے جسم موجود ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تبھی انسان کسی کام کو انجام دے پاتا ہے۔ تو یہ جو تمام اعضاء ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں توازن اور تعادل۔ اس توازن اور تعادل سے کوئی بھی عضو بدن ہٹتا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو اٹھانا چاہے تو اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے لیکن دوسرا ہاتھ آگے بڑھنے سے منع کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، تو ایک آنکھ تو دیکھنا چاہے لیکن دوسری آنکھ منع کر دے۔ انسان کسی غذا کو کھانا چاہے لیکن دانت اس غذا کو چبانے سے منع کر دیں، یا زبان اس غذا کو دہن کے اندر گردش سے منع کر دے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو اگر توحید کو سمجھنا ہے، اگر خداوند عالم کی جو صفات ہیں ان کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر غور و فکر کرے۔ اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے وجود پہ غور و فکر کرے۔ جتنا انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرتا چلا جائے گا اتنا انسان کے ایمان میں استحکام پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنا انسان کے ایمان میں یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی انسان اللہ کی قدرت کو سمجھے گا کہ اللہ کتنا کریم اور کیا قدرت اللہ کی پائی جاتی ہے، کہ کس عجیب و غریب طرح سے اللہ نے تمام اعضاء بدن میں توازن اور تعادل اللہ نے برقرار کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم میں اللہ نے جو عضو بدن جس میں انسان کو عطا کیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک عضو بدن دوسرے عضو بدن سے وزنی ہو۔ یہ بہت باریک باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے کس قدر باریکی سے اور کس قدر حیرت انگیز اللہ نے انسان کے جسم میں نظام قائم کیا ہوا ہے۔
اور یہ سب چیزیں اللہ نے ایسے بنائیں کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ قابل غور بات یہ ہے، اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو، اگر کچھ اس طرح کا نظام پہلے سے موجود ہو تو اس نظام کو دیکھ کر بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب نہ اس طرح کا کوئی نظام موجود ہو، نہ اس طرح کا کوئی جسم و جسمانیت موجود ہو، تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں عدم سے اللہ نے ہستی وجود میں انسان کو پہنچایا، اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس نظم اور توازن کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ جو ہیں اس کے پیروں سے زیادہ وزنی ہوں اور وہ اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کے ایک طریقے سے بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ فعدلک، اللہ نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر اس کے تمام اعضاء میں ایک طرح کا تعادل اور جو ہے توازن اس نے قائم کیا۔ آیت نمبر 8، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جیسا چاہا ویسی شکل دی۔ جس عضو بدن کو اللہ نے جیسا چاہا ویسی شکل دی۔ اب تو یہ ہاتھ ہمارے سامنے آ گئے بن کے، لیکن جب ہاتھ کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہاتھ کہتے کسے ہیں، ہاتھ ہوتا کیا ہے، اس وقت اللہ نے ہاتھ کو ایک بہترین شکل دی۔ اس وقت اللہ نے آنکھوں کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اس وقت اللہ نے انسان کی بینی کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اس وقت اللہ نے انسان کے چہرے کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ اس وقت اللہ نے انسان کو خوبصورت بال عطا کیے۔ یعنی اللہ نے جیسا چاہا جس عضو بدن کو شکل دی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی خوبصورتی پر نازا ہو، یا اس کے اندر تکبر کی کیفیت پیدا ہو، یا اس کے اندر تکبر کی بو پروان چڑھے، تو انسان یہ غور و فکر کرے فوراً کہ یہ ساری چیزیں میری خود کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں خداوند عالم نے مجھے عطا کی ہیں۔ اگر اس کا لطف کرم میرے شامل حال نہ ہوتا تو خداوند عالم مجھے نہ جانے کس دوسرے موجود میں خلق کر دیتا، میں انسانی خلق نہ ہوتا۔ تو انسان کو ہمیشہ شکر خداوند عالم کا بجا لانا چاہیے، اور تکبر ذرہ برابر بھی انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے ان کو اپنے حساب سے شکل دی، پھر ان کو مناسب جگہ پر ان اعضاء کی ترکیب دی، ان کو جوڑا۔ جہاں جس عضو بدن کو لگنا چاہیے تھا، جہاں جس عضو بدن کو ہونا چاہیے تھا، وہاں اللہ نے اس عضو بدن کو نصب کیا تاکہ انسان کی خوبصورتی برقرار رہے، اور انسان سے خوبصورت موجود دنیا میں کوئی نہ پایا جائے۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 9 میں، کلا بل تکذبون بالدین، لیکن انسان نے پھر بھی اللہ کی ناشکری کی، کفر اختیار کیا، کفران نعمت کی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ انسان سوچتا ہے اور تکبر کو اپنے اندر پروان چڑھاتا ہے۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ انسان نے شکر کرنے کے بجائے اپنے وجود کو خداوند عالم کی بارگاہ میں تسلیم کرنے کی بجائے اس نے اللہ کے روز جزا اور روز حساب و کتاب کا انکار کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ ان افراد نے کہ جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، کفر اختیار کیا، انہوں نے قیامت کے روز کا اور حساب و کتاب کے روز کا انکار کیا۔ انکار اس لیے کیا، دیکھیے جب اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو، اور اس سے کہا جائے اور وہ
اس بات کو مان لے کہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ہر عمل کو حساب سے انجام دے گا۔ اپنے ہر عمل کو انجام دیتے وقت حساب و کتاب کو ذہن میں رکھے گا کہ ہم جو بھی انجام دے رہے ہیں ایک دن اس کا حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ اس لیے کچھ افراد اپنے آپ کو لاپرواہ ثابت کرتے ہیں، لاپرواہ دکھاتے ہیں قیامت کے حساب سے، کہ جب قیامت ہوگی ہی نہیں، جب روز حساب و کتاب کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم پر کون عذاب نازل کرے گا؟ اس لیے ہم جو بھی چاہیں دنیا میں انجام دے سکتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ آخرت کا انکار کرنے کے سبب، آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ اپنے ہر عمل کو صحیح ٹھہراتے ہیں اور ہر عمل اس طرح سے انجام دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی چاہے انجام دے لیں، ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ تو کہ اگر ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم سے ایک روز سوال ہوگا، ہمارا ہر عمل کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اچھا عمل اگر ہم انجام دیں گے اس کی ہمیں جزائے خیر ملے گی، اگر کوئی برا عمل ہم انجام دیں گے تو قیامت میں اس کی سزا ہم کو ملے گی، تو پھر یہ اپنے آپ کو پورا منظم کریں گے، ہر عمل کو سوچ سمجھ کر انجام دیں گے۔ لیکن جب یہ فکر ہی ان کے اندر نہ رہے کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا جس دن ہم سے حساب و کتاب لیا جائے، تو پھر یہ ہر عمل کو انجام دینے میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں گے۔ تو ان کا انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہر بندش سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور ہر عمل اور ہر عمل کا مرتکب ہونا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 10، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر حافظین مقرر کیے، یعنی نگہبان مقرر کیے کہ جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں حافظین سے مراد فرشتے ہیں، حافظین سے مراد یہاں فرشتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ہر انسان پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جس میں سے ایک فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے ہر اچھے عمل کو لکھتا ہے، اور دوسرے فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے ہر عمل بد کو لکھتا ہے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور ایک فرشتہ جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے۔ جو فرشتہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ انسان کے ہر اچھے عمل کو لکھتا ہے، جو الٹے ہاتھ کی طرف ہے وہ انسان کے ہر برے عمل کو لکھتا ہے۔ اور عمل کو لکھتے ہی نہیں، صرف عمل کو نہیں بلکہ ہر عمل کی نیت کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ حافظین جو خداوند عالم نے فرشتوں کو ہر انسان کے اوپر موکول کیا ہے، مقرر کیا ہے، تعیین کیا ہے، یہ انسان کے ہر عمل کو اس کی نیت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کیونکہ عمل تو بہت سے لوگ اچھے انجام دیتے ہیں، لیکن اہمیت یہ ہے کہ کس نیت سے وہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار، ہر عمل کا اساس اس کی نیت پر ہے، ہر عمل کی جزا اس کی نیت پر دی جائے گی۔ عمل پر جزا نہیں ہے بلکہ نیت پہ جزا ہے، کس نیت سے اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تو فرشتے، ملائکہ انسان کے ہر عمل کو جانتے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور اس کی نیت کے ساتھ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں، نگہبان مقرر کیے ہیں۔ تم کیوں باز نہیں آتے؟ تم کیوں طغیانی کرتے ہو؟ کیوں گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہو؟ کیوں تمہارے اندر تکبر پروان چڑھتا ہے؟ کیوں؟ جبکہ ہم نے تمہیں اس قدر محتاط رکھا کہ تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ اگر تم اس کو ذرہ برابر بھی سوچو کہ میرے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے تو تم ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے ہی صحیح غور و فکر ضرور کرو گے۔ آیت نمبر 11، کرامن کاتبین، کرامن یعنی باعزت، کاتبین یعنی لکھنے والے، ان سے مراد کون ہیں؟ وہی ملائکہ
وہی فرشتے جو انسان کے اوپر اللہ نے ہر انسان کے اوپر مقرر کیے ہیں، تو یہ لکھنے والے یہ فرشتے باعزت ہیں، باکرامت ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں جو انسان انجام دے رہا ہے۔ نیت کی بات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ذکر ہوگی کہ یعلمون ما تفعلون، یہ لوگ جانتے ہیں جو انجام دے رہا ہے۔ یعنی دیکھیے، اگر میں کسی شخص کو عمل انجام دیتے ہوئے اگر دیکھ رہا ہوں، تو اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھئی آپ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر تو میں اس کے عمل کو دیکھ رہا ہوں، تو یہاں پر یہ کہنا زیادہ مناسب نہ ہوگا، اور اس سے کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئے گی نکل کر، اور نہ ہی کوئی میری اس میں برتری ثابت ہوگی، کیونکہ وہ اس عمل کو میرے سامنے انجام دے رہا ہے اور میں اس کے عمل کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ خارج میں موجود ہے، باہر خارج میں اس کا عمل، اس کے عمل کی حقیقت موجود ہے، وہ میرے سامنے اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ مجھ سے یہ کہے کہ فلاں شخص نے فلاں مقام پر ایک عمل انجام دیا تھا، آپ نے اس عمل کو بھی دیکھا تھا، جبکہ آپ اس جگہ پر اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے میری اس میں برتری ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کسی عمل کو خارج میں انجام دے رہا ہو، تو اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہنے سے میری برتری ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، ملائکہ فرشتے جانتے ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں، تو جو چیز اگر سامنے آنکھوں کے انجام دی جائے، اس کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس کو جانتے ہیں، تو اس میں کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان جس نیت سے عمل کو انجام دے رہا ہے، وہ اس نیت سے بھی فرشتے واقف ہیں۔ جب تک کہ ملائکہ انسان کی نیت سے واقف نہ ہوں، جب تک وہ کیسے اس کے عمل کو اس کی نیت سے برقرار کریں کہ اس کا عمل اس کی نیت کے مطابق ہے یا نہیں، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، تو جو دل میں ہے وہی باہر ہے یا نہیں، تو اللہ نے ملائکہ کو وہ قدرت دے رکھی ہے، اللہ نے ملائکہ کو وہ علم دے رکھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ انسان کے ہر عمل کی نیت سے بھی آگاہ ہیں کہ انسان کس نیت سے عمل کو انجام دے رہا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، ملائکہ جانتے ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اب آج کا درس الحمدللہ یہیں تک رہے گا، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھے گا۔ آنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بے شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔